آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میری دلہن سج دھج کے خوبصورت انداز میں بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی شادی اپنے ماں باپ کی مرضی سے کی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے اپنی بیوی کو سلام کیا، جیسے ہی میں نے اس کو سلام کیا وہ غصے میں آ کر مجھ سے کہنے لگی، خبردار اگر مجھے ہاتھ بھی لگایا تو۔ اس کی اس بات کو سن کر مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے کہا، اچھا مذاق کر لیتی ہو۔ بیوی نے اور غصے میں کہا، میں کوئی مذاق نہیں کر رہی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ یہ سب سن کر مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا اور میں گہری سوچ میں گم ہو گیا کہ میرے ساتھ آخر کیا ہو گیا، اور پھر میں بنا کچھ کہے چپ چاپ جا کر سو گیا۔ دوسرے دن مجھے آفس جانا تھا کوئی ارجنٹ کام کے لیے۔ میں نے بیوی کو سلام کیا پر اس نے میرے سلام کا جواب تک نہ دیا اور میں آفس کے لیے نکل گیا۔ شام کو جب میں اپنے گھر واپس آیا تو دیکھا کہ وہ اپنا فون لے کر کسی کے ساتھ بڑی خوش ہو کر گپ شپ لگا رہی ہے۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس نے ترنت کال کو کٹ کر دیا اور میرے سامنے غصے سے دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ اب میری شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ بس ایسے ہی چلتا رہا اور میں نے کسی کو بھی اپنے حالات کے بارے میں کوئی خبر نہ دی، کیونکہ میں اپنے گھر والوں کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ شادی میرے گھر والوں نے کرائی تھی۔ میں پورا دن آفس میں کام کرتا اور جب اپنے گھر واپس آتا تو وہ مزے کے ساتھ کسی سے باتیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کو پوچھا، تم کس کے ساتھ باتیں کرتی ہو؟ وہ مجھ سے کہنے لگی، مجھے جس کے ساتھ شادی کرنی تھی میں اس کے ساتھ بات کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ میں نے اس سے کہا، کیا تمہیں طلاق چاہیے؟ میری بیوی نے کہا، نہیں، مجھے طلاق نہیں چاہیے، بس میں ایسے ہی خوش ہوں۔ میں اتنا پریشان تھا کہ شادی کو 1 ماہ گزر گیا، مجھ سے کبھی اس نے آج تک کوئی ہنسی مذاق تک نہیں کیا اور نہ میں نے ابھی تک اس کے ساتھ کوئی زبردستی کی۔ بس ایسے ہی روز چلتا رہا۔ ایک دن مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اسے طلاق دے دیا۔ وہ کہنے لگی، بس مجھے طلاق ہی چاہیے تھی۔ نہ جانے کس بے وقوف کے ساتھ میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی تھی۔ وہ عورت غصے سے گھر کو چھوڑ کر نکل جاتی ہے۔ 2 ماہ کے بعد میں ایک دن گھر پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ میری بیوی تھی، حالانکہ اب وہ میری بیوی نہیں تھی، میں نے اسے طلاق دے دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ واپس کیوں آئی ہے۔ وہ کہنے لگی، میں نے جان بوجھ کر اپنا گھر برباد کر لیا، جس سے میں محبت کرتی تھی، اب اس نے مجھ سے شادی کرنے سے منع کر دیا ہے۔ بس وہ میرا استعمال کرنا چاہتا تھا، نہ کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اب میں تمہیں کبھی نہیں اپناؤں گا اور میں نے تمہیں طلاق بھی دے دی ہے، اب میرا تم پر کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ سب سن کر وہ زاروں قطار رونے لگی، پر مجھے اب اس پر کوئی رحم نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ اب میرے لیے غیر محرم ہو چکی تھی۔ پیارا دین کے دوستوں، عورت ایک ایسی چیز ہے جو سمجھداری سے کام لے تو ایک ہیرا ہے، اگر وہ بے وقوفی کرے تو اس کی قیمت صرف پتھر جیسی ہو جاتی ہے۔ آج کل کے دور میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ شادی شدہ زندگی میں میاں بیوی میں کسی اور کے لیے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، پر انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ جس کی خاطر اپنوں سے لڑ رہے ہیں، کیا وہ انہیں کبھی اپنائے گا بھی یا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ بنایا ہے۔ آپ کسی غیر کی خاطر اپنے اس رشتے کو خراب نہ کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت کسی اور کی محبت میں پڑ کر ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں نفرت پیدا کر لیتے ہیں، اور پھر یہ نفرت ان کی دنیا کے ساتھ ان کی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ایک بیوی پر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو وہ اس کے شوہر کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
شوہر کے مقام کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو اس بات کا حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کریں۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک بیوی کے لیے شوہر کا مقام کتنا بلند و بالا ہوتا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں بہت ساری شادی شدہ عورتیں ایسی ہیں، بہت سارے شادی شدہ مرد ایسے ہیں جو شیطانی وسوسات میں مبتلا ہو کر اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کر غیروں کی محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے سے اس برائی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرمائے اور تمام میاں بیوی کے درمیان اللہ ایسی ہی محبت پیدا کرے جیسی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان تھی۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ اسے لائک بھی کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور آج کی اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔